یہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے آرام سے. یہ جو اس نے بات کی ہے نا سر منیمم ویج اس کی انفورسمنٹ تو صدر لا انفورسمنٹ ایجنسی لیبر ڈپارٹمنٹ. اچھا جی, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میری آپ سے درخواست ہوگی, کیونکہ بڑے امپورٹنٹ آپ کے کولیگز ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں. آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو سی کہ ہم اس کے کیا جوابات دیتے ہیں. تو آئی تھنک آؤٹ آف رسپیکٹ فار یور کولیگز میں صرف یہ ذکر کروں گا, آؤٹ آف رسپیکٹ فار یور کولیگز ذرا بات سن لیجئے. دیکھیے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا, بس بھائی یہ چھوڑ دو یار, کہ میں نے فیکچول پوزیشن جو اکنامک سروے میں پبلش ہوئی ہے وہ میں نے پیش کی ہے. آپ کا اپنا ویو ہو سکتا ہے کہ یہ روزی ہے کہ نہیں روزی ہے, لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوتے 2023 میں اور پھر 2024 میں, تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ اس کو تھوڑا سا روزی شو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بیکاز فرام مائی پرسپیکٹیو دیکھیں میں ایک عام بات کرتا ہوں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, رائٹ. بیکاز اگر لوگوں کی ایل سیز کھل رہی ہیں, لوگوں کی ریمیٹنسز ہو رہی ہیں, پالیسی ریٹ اگر نیچے آ گیا ہے, اور آپ کی جو فنانسنگ جو 23-24% پہ چلی گئی تھی, اگر وہ کائبور جو ہے 11-12% پہ آ چکا ہے, تو یہ روزی تو نہیں ہے, یہ فیکچول پوزیشن ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو آپ ضرور دیکھیے. جہاں تک ورلڈ بینک کی رپورٹ کا تعلق ہے, آئی تھنک اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ انہوں نے ایک ہی مد میں اس کو $2.15 سے لے کے اس کو $3 پہ لے گئے. اس کے بیسس پہ پاورٹی لیولز اکراس دا بورڈ چینج ہو گئے. میں اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کروں گا. آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹل انڈرسٹینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہ واٹ واز دا بیسس فار ڈوئنگ دس اکراس دا ورلڈ. اور اس سے ایک دم آپ نے تھریش ہولڈ چینج کیا, اس کے مختلف ممالک پہ جو زمینی اس کے حقائق ہیں اس کے مطابق آپ نے چینج کیا, یا آپ نے ایک تھریش ہولڈ چینج کر کے اس کو $3 پہ لے گئے, وہ یہاں سے بڑھ کے وہاں چلی گئی. تو میں اس کا ایز اے اسٹوڈنٹ اکنامکس میں آئی ول اسٹل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ واٹ از دا بیسز, کیونکہ ابھی تک ان کی پوری مفصل رپورٹ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچی. وہ آئے گی اکنامک افیئرز ڈویژن کے پاس, وہ فائنانس میں نہیں آئے گی. وہ جب بھی آئے گی ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ پلاننگ میں اس کو دیکھیں گے کہ کس بیسس پہ انہوں نے یہ. لیکن اس میں بھی دیکھیں, یہ کل میں اس کا ذکر کروں گا کہ جو ہمارا کمزور ترین طبقہ ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اور وہ انڈر دا BISP پروگرام آئی کین ناٹ ڈسکس دیٹ ٹوڈے, بٹ کل میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا جو لوور اسٹریٹا ہے اس کو ہم کیسے سوشل سیکٹر پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں ایز وی گو فارورڈ. جہاں تک آپ نے ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے اور ذکر, دیکھیں میں اس چیز میں بڑا کلیئر ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے ایکو سسٹم پرووائڈ کرنا. یہاں بیٹھ کے نعرے لگانا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 3 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. آر رول شوڈ بی ٹو پرووائڈ دا ایکو سسٹم. میں نے ابھی اس لیے خاص طور پہ فری لانسرز کا ذکر کیا. یہ بچے اور بچیاں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا کہ $400 ملین انہوں نے کمایا ہے. اگر وی ناؤ ٹیک دیم انٹو, تھوڑی سی بات بڑھ رہی ہے لیکن میں آپ کو اپنے ویوز دے رہا ہوں کہ ابھی یہ جو لمز میں بلاک چین کا یہ ایک ڈائسپورا ہے, یہ ایک یہ پاکستانی نژاد امریکن ہے جس نے $15 ملین کی گرانٹ دی ہے ٹو لمز ٹو کریٹ دا بلاک چین ٹیکنالوجی, اور اس کا جو درس دینا ہے. بیکاز یہ جو ہمارے بچے اور بچیاں آج $8 $10 پر آر کما رہے ہیں, دے گیٹ انٹو ویب 3.0, دے گیٹ انٹو بلاک چین. یہ انہی کی رقم $100 جا سکتی ہے کیونکہ پروگرامنگ ہی ہے نا. لیکن اگر ان کو ہم ویلیو ایڈ میں لے جائیں تو یہ اس قسم کی رقم ملک کے لیے بھی فائدہ ہے, ان کے لیے بھی فائدہ ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ اٹ از ٹو کریٹ دا ایکو سسٹم. باقی جو منیمم ویج کی آپ نے بات کی ہے میں نے اس کا نوٹ کر لیا جی. یہ تو انفورسمنٹ کی بات ہے.
جیسے بار بار یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ جی اور لاز لے کر آئیں اور لیجسلیشن لے کر آئیں. ہمارے پاس لاز بھی بہت ہیں, ہمارے پاس لیجسلیشن بھی بہت ہے. لائک FBR اٹس آل اباؤٹ انفورسمنٹ. تو میں اس سے ذکر کروں گا. میں نے آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے کہ کہاں یہ نہیں ہو رہا, اور انشاءاللہ ہم جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے ضرور بات کریں گے. جی شہباز رانا ایکسپریس جناب بتائیے. اچھا تھوڑا سی امپروومنٹ کے تحت تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی. اچھا ہوپ فلی کل آپ اسپیچ بھی ٹائم سے کر دیں گے 3 بجے 5 بجے, وہ بھی ایک ریت توڑ دیں گے کل آپ. ہماری کویشچن ہے جو کہ مہتاب سے ریلیٹڈ ہی ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا جو گروتھ ہے اس کے لیے وہ دیٹس دا کی تھنگ, دیٹس دی آئل. لگتا ہے ایسے کہ انفارچونیٹلی یوزڈ لوبریکینٹ آئل یوز ہوا ہے. آپ کی ایوریج جو پہلے 3 کوارٹر کی گروتھ ہے وہ رفلی 1.6%. 2.7% جو نمبر نکالا گیا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں, اس کے لیے ازیوم یہ کیا گیا ہے کہ جو اپریل جون کا کوارٹر ہے جو ختم ہونے والا ہے اس میں 5.3% گروتھ ہوگی تو یہ 2.7 آئے گا. اور LSM جو نیگیٹو ہے آخری کوارٹر میں یہ 8% پلس گرو کرے گا تو 2.7% گروتھ آئے گی. مائی کویشچن ٹو یو از آر یو کانفیڈنٹ انف کہ یہ جو نمبر ہے 2.7 کا یہ ڈریسٹکلی ریوائز نہیں ہوگا؟ تھوڑی بہت ریویژن ہر دفعہ ہوتی ہے, ڈریسٹکلی ریوائز نہیں ہوگا جب یہ اکتوبر میں نمبرز جو GDP کے دوبارہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ریویو کرے گی. اینڈ سیکنڈلی اسی سروے کے اندر جو ٹیکس لاسز کا بیسکلی ٹیکس ایکسپینڈیچرز کا جو ایک نمبر ہے اس میں سبسٹینشیل انکریز دکھایا گیا ہے. 5.8 ٹریلین کے ٹیکس ایگزمپشن کی کاسٹ ہو گئی ہے اس سال میں. اس کی کیا وجہ ہے, اس میں انکریز اتنا کیوں؟ حالانکہ رانا صاحب آپ کی بڑی اگین یو ہیو لاٹ آف ہسٹری, اور آپ کا جو انالیٹیکل اسکل سیٹ ہے وہ بہت آئی تھنک از آلویز ویری ریگرس اینڈ ویگرس. میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے, اینڈ دیئر فور وی ول اسٹک ود واٹ دا گورنمنٹ ہیز سیڈ اینڈ واٹ گورنمنٹ ہیز پرووائڈیڈ. سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹے ود دیٹ. لیکن میں نے جیسے آپ نے ابھی تھوڑا سا اسپیسیفک باتیں کی ہیں, یہ آپ ہمیں بھجوائیں اور اس کو ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس میں فردر امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے. بیکاز دیکھیں کلیکشن کی بات ہے, ایگریگیشن کی بات ہے, رپورٹنگ کی بات ہے, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم فرام مائی پرسپیکٹیو کہ یہ جیسے ہم FBR میں کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ بھی یہ چیزیں جتنی ٹیکنالوجی لیڈ ہو جائیں اور جتنی یہ ہم, کیونکہ دیکھیں ڈیٹا مارٹ ہوتی ہے نا, میں تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں گا بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ایز وی ٹیک تھنگس فارورڈ. اگر ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جانا ہے, اگر ہم نے اس ڈائریکشن میں ٹریول کرنا ہے تو ڈیٹا گیدرنگ اینڈ ڈیٹا انالیٹکس quite frankly should be, if you have the data mart correct, تو وہ تو آٹومیٹکلی آ جانا چاہیے. And then the decision making may ultimately maybe we go towards AI, but still وہاں human intervention کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ I have no problem whatsoever to work with you کہ ہم یہ جو ڈیٹا گیدرنگ اور ڈیٹا انالیٹکس جو ہیں, بیکاز اس میں ہم سب کا عمل دخل ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ کہہ دیا نہیں کہہ دیا. آئی تھنک ہم میں سب آل اسٹیک ہولڈرس, اور میں دیکھیں یہ میرا چونکہ ایریا نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایک کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دیں, ایک کونسل بنا دیں جس میں سب اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں. جس طرح ہم ٹیکس پالیسی آفس کو لے گئے ہیں ٹو دا فائنانس ڈویژن, اس میں ایڈوائزری کمیٹی بنے گی. وہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ریپرزنٹیشن ہوگی. تو یہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ریپرزنٹیشن رکھیں آپ, کیونکہ اس از ویری کرٹیکل. لیکن یہ مجھے اپنے جو متعلقان جو میرے کیبنٹ کولیگز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا. دس از مائی پرسنل ویو اینڈ آئی تھنک جتنا ہم ڈیٹا میں امپروو کر سکے اتنا ہی بہتر ہے. جی فرمان بخاری فائنانشیل ٹائمز. فارمر فائنینشیل ٹائمز. یو ہیو میں کہہ رہا تھا ابھی کسی کو کہ whoever has come in have big shoes to fill. جی بتائیے.
my question is that in recent months, you characterized. I'm now with Hum News, and my question is that in recent months, you've characterized climate change and population growth as existential threat to Pakistan. I think you've done it twice. Now we hear agriculture and large-scale manufacturing